سہاگ رات کا مکمل اور صحیح طریقہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کی زندگی میں سہاگ رات والا دن بس ایک بار آتا ہے جسے وہ چاہتا ہے کہ خوب اچھی طرح انجوائے کرے، لیکن شرم اور جھجک کی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے پوچھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی بن پوچھے بتاتا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی اس پریشانی کو ختم کرنے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سہاگ رات کا مکمل اور صحیح طریقہ بتائیں گے۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد نہ تو آپ کو کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ سہاگ رات والے دن ہم نے کمرے میں جا کر کیا کرنا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شادی کی رات انسان کی زندگی کا نہایت ہی نشست انگیز اور پرکیف موڑ ہوتا ہے، جس کے آنے سے پہلے اس کے انتظار میں ہوتا ہے اور جانے کے بعد اس کی تلخ و شیریں یادیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ شادی کی رات انسان کی زندگی کا عموماً ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، اس لیے مختلف لوگ مختلف انداز میں اس کی تیاری کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں یہ بات عموماً مشہور ہے کہ یہ رات جنسی عمل کی رات ہے، لہٰذا جنسی عمل حاصل کرنے کے لیے اس کی تیاری بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو سہاگ رات کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں۔ سہاگ رات والے دن دولہا اور دلہن دونوں ہی تھکاوٹ اور ایک دوسرے سے جھجک محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر دلہن کے لیے اس کیفیت میں سیکس کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے سہاگ رات والے دن سیکس کرنی ہے۔ لیکن بیوی اگر آپ سے خود ہی سیکس کرنے کا مطالبہ کرے تو پھر آپ بھی ضرور سیکس کر لینا ہے۔ آپ نے سہاگ رات سے پہلے کی چند راتوں کو جلدی سو جانا ہے، معمول سے زیادہ نیند لینی ہے تاکہ آپ سہاگ رات والے دن بالکل فریش رہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سہاگ رات سے پہلے اپنے بالوں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے، اپنی داڑھی اور مونچھیں چھوٹی کر لینی ہے، ہو سکے تو داڑھی کو ایک مٹھی برابر رکھ لیں کیونکہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ سہاگ رات والے کمرے میں موسم کے مطابق ہیٹر یا ایئر کولر پنکھا لازمی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر گنجائش ہے تو آپ اے سی بھی لگوا سکتے ہیں۔ لائٹ جانے کی صورت میں آپ نے پہلے سے ہی جنریٹر کا انتظام کر کے رکھ لینا ہے۔ آپ نے اپنا نائٹ ڈریس، جو ڈریس آپ نے سہاگ رات منانے کے بعد اگلی صبح پہننا ہے، وہ اپنی الماری میں رکھ کر اپنی الماری کو اچھی طرح سے لاک کر دینا ہے۔ آپ نے شادی ہونے سے کچھ دن پہلے اور پھر آج کے دن بھی اپنے سہاگ رات والے کمرے کو اندر اور باہر سے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح سے چیک کرنی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ باہر سے نہ کوئی آپ کو دیکھ سکے اور نہ ہی کوئی آپ کی آواز کو سن سکے۔ اپنے بیڈ کو کمرے کے دروازے سے جتنا ہو سکے دور رکھیں۔ جب کمرے کی سجاوٹ مکمل ہو جائے تو آپ نے کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح سے لاک کر دینی ہیں۔ کمرے کے اندر ایئر فریشنر چھڑک کر کمرے کو باہر سے اچھی طرح لاک کر دینا ہے اور کمرے کی چابیاں آپ نے اپنے پاس یا اپنی والدہ کو دے دینی ہیں تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں سہاگ رات والے کمرے کے اندر کوئی جا نہ سکے۔ رات کو فنکشن ختم ہونے کے بعد مہمانوں سے فارغ ہو کر جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں
اکیلے موجود ہوں گے تو آپ نے کمرے کے اندر سے ایک مرتبہ پھر جائزہ لے کر دروازے کو اندر سے بند کر دینا ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو ایک بار پھر ایئر فریشنر کا کمرے میں چھڑکاؤ کر لینا ہے۔ آپ خود بھی پرفیوم لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے موبائل سے انٹرنیٹ آف کر کے اس کو ایئرپلین موڈ پر لگا دینا ہے اور موبائل کو ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد سلام کر کے آپ نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھانا ہے اور بیوی کو کہنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، اور پھر آپ نے بیوی کو بتا کر سہاگ رات کی دعا پڑھنی ہے۔ سہاگ رات کی دعا کو آپ نے پہلے سے ہی یاد کر کے رکھنا ہے۔ آپ نے دعا پڑھ کر بیوی کی پیشانی کو چومنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیوی کو کہنا ہے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے میرا ایمان مکمل کر دیا ہے۔ آپ میرے لیے بہت ہی خاص ہو۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو آنے والی زندگی کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے بیوی کو منہ دکھائی کا تحفہ دینا ہے، سونے کی انگوٹھی وغیرہ۔ اپنے ہاتھوں سے بیوی کو انگوٹھی پہنا کر پوچھنا ہے کہ آپ کو میرا تحفہ کیسا لگا۔ اب آپ نے بیوی کو کہنا ہے کہ میں نے سوچ رکھا تھا ہمارا خیر و عافیت سے نکاح ہو گیا تو شکرانے کے 2 نوافل ادا کروں گا، تو چلیے وضو کر کے آئیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اب آپ آگے ہوں، پیش امام آپ نے ہی ہونا ہے۔ 2 نوافل کے بعد اجتماعی دعا کریں اور اپنی بیوی کو کہیں کہ میں دعا پڑھتا ہوں اور آپ آمین بولتی جائیں، اور یاد رہے دعا جو مانگنی ہے تھوڑی سی اونچی مانگیں تاکہ آپ کے الفاظ آپ کی بیوی اپنے کانوں سے سن سکے۔ دعا: اے میرے رب، ہم نے جو 2 نوافل ادا کیے، اگر ان میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کرنا اور آئندہ ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہماری ازواجی زندگی میں برکت ڈال اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت ڈال۔ حسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ نیک، صالح اور صحت مند اولاد عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں بھی اولاد عطا فرما۔ میرے اور میری بیوی کے والدین کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ، تو ہی دلوں کا مالک ہے، میں تجھ ہی سے دعا مانگتا ہوں۔ میری بیوی کے دل میں میرے ماں باپ کے لیے محبت اور احترام عطا فرما۔ میرے اللہ، ہم سے وہ کام کروا جس میں تو اور تیرا حبیب راضی ہو۔ اے میرے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے دونوں جہانوں کے مالک، آخرت کے دن ہم دونوں میاں بیوی کو نیک اور صالحیت کی صفوں میں کھڑا کرنا۔ آمین۔ اجتماعی دعا کے بعد اب آپ دونوں میاں بیوی بیڈ پر آ جائیں۔ اب آپ نے نرمی کے ساتھ بیوی کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنا اور سہلانا ہے۔ بیوی سے کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کی مہندی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے دلچسپی سے بیوی کے دوسرے ہاتھ کو دیکھنا اور ماشاءاللہ کہنا ہے۔ پھر آپ نے پیار سے اپنا ایک ہاتھ اپنی بیوی کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر بیوی کو کہنا ہے کہ آپ کی لپسٹک بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور مجھے سب سے زیادہ آپ کی آنکھیں پسند ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ اپنی بیوی کو ٹچ کر لو گے تو اسے برا بھی نہیں لگے گا
آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیکس ہو جاؤ گے، لیکن آپ نے یہ سب کچھ پراعتماد اور پرسکون کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوں اور آپ سے بولا بھی نہ جا رہا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے کہنا ہے کہ آپ فنکشن کے بعد تھک تو نہیں گئی؟ اگر آپ ایزی فیل نہیں کر رہی تو آپ اپنی جیولری اتار کر بیڈ پر رکھ دیں اور ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سہاگ رات میں بیوی سے ایسے سوالات پوچھنے ہیں جن کا جواب دینے کے لیے بیوی زیادہ سے زیادہ بولے، تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھنا ہے کہ آپ کی اپنے گھر میں سونے، جاگنے اور کھانے کی کیا روٹین تھی، وہ اپنا فارغ وقت کیسے گزارتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی بیوی سے اس کی تعلیمی قابلیت اور اگر اس نے شادی ہونے سے پہلے کوئی جاب کی تھی تو آپ اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی روٹین بھی بیوی کو بتانی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو آپ نے اپنی بیوی کو اپنے فیملی ممبر کے رویوں کے بارے میں بتانا ہے۔ بیوی کو اپنے گھر کے کچھ اصول نرمی سے سمجھا دینے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی صورت میں اگر ہو سکے تو شادی ہونے سے 1-2 دن پہلے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو کہنا ہے کہ میں اپنی بیوی کو سمجھا دوں گا کہ وہ آپ سب کی بہن اور بیٹی بن کر رہے۔ اس لیے آپ میری بیوی کی کسی غلطی پر اس کو ڈانٹنے کے بجائے پیار سے مکمل بات سمجھا دیا کرنا۔ اور اب آپ نے سہاگ رات میں یہ بات اپنی بیوی کو بتا کر بیوی سے کہنا ہے، آپ میرے فیملی ممبر کو اپنے فیملی ممبر کی طرح ہی سمجھنا۔ پھر آپ نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہنا ہے، اب میں آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات پوچھنے لگا ہوں، جس کا آپ نے سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے۔ آپ کیا چاہتی ہو کہ آپ کا شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی میری بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کی مجھ سے کیا ڈیمانڈز ہیں، جنہیں اگر میں پورا کرتا رہوں تو آپ میرے ساتھ زندگی بھر خوش رہو گی۔ آپ نے بیوی کی سب باتیں بہت ہی دھیان سے سننی ہیں اور سب باتوں کو ایک مرتبہ دہرا کر آپ نے بیوی سے کہنا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کی تمام ڈیمانڈ پوری کروں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ اس کے بعد آپ نے بیوی سے کہنا ہے کہ اسی طرح میری بھی آپ سے کچھ ڈیمانڈز ہیں جن کو اگر آپ پورا کریں تو میں بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہوں گا اور زندگی بھر آپ کے لیے میرے دل میں جگہ بنی رہے گی۔ میری سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ میرے گھر کے مسائل اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کو نہیں بتانے اور اپنے ماں باپ کے گھر کے مسائل میرے گھر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بہترین رازدار بنو، ہر کسی کو میری بات نہ بتانا تاکہ میں آپ پر اعتبار کر سکوں اور آپ اس قابل بن جاؤ کہ میں بلا جھجک آپ کو اپنی کوئی بھی بات بتا سکوں، پھر آپ وہ بات اپنے تک ہی رکھو گی۔ مثال کے طور پر آپ نے جو باتیں ابھی مجھ سے کی ہیں، وہ جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، یہ سب باتیں ہماری پرسنل باتیں ہیں، یہ اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں
آج ہی آپ کو یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ میری باتیں اپنے گھر والوں کو اور میں آپ کی باتیں اپنے گھر والوں کو بتانے لگ گیا تو پھر ہم دونوں کے درمیان بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی باتیں اپنے تک ہی رکھتے ہیں تو اس وقت تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ میری سب سے زیادہ ضرورت ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن یا پریشانی ہو تو آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں گی، اور آپ بھی سب سے زیادہ مجھ پر اعتبار کریں، اور آپ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہت اچھی دوست بھی بن جاؤ، تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے گھل مل کر رہیں۔ پھر یہ کہ آپ اچھے طریقے سے گھر چلاؤ، میرے کھانے پینے اور کپڑے کا خیال رکھو، اور میری عزت کرتے رہنا۔ اگر میری کبھی بھی کوئی بات آپ کو بری لگے، آپ وہ بات اپنے دل میں رکھنے کے بجائے یا اور کسی کو بتانے کے بجائے خود ہی مجھ سے صاف صاف آ کر کہہ دینا کہ آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو۔ جب آپ کی یہ تمام باتیں ختم ہو جائیں تو آپ نے اپنے کمرے کی لائٹ آف کر دینی ہے اور کوئی ہلکی سی روشنی والا بلب جلا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیوی کو ایک کمبل میں لے کر پڑ جانا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے تمام نازک پارٹ کو چھیڑنا ہے، اور پھر یہ تمام کام ختم ہونے کے بعد صبح اٹھ کر پہلے آپ نے بیوی کو کہنا ہے کہ آپ غسل کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے بھی غسل کر لینا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔